کرسی پر نماز پڑھنے والے سن لیں، یہ 4 احکام پورے نہ کیے تو گنہگار ہی رہو گے۔ آج کل مسجد میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ عام ہو چکا ہے، لیکن افسوس کہ اکثر لوگ اس کی باریکیوں سے ناواقف ہیں۔ کرسی پر نماز پڑھنا اگرچہ مجبوری کی حالت میں جائز بھی ہے، مگر اس کے بھی کچھ اصول اور آداب ہیں جن کو نظر انداز کرنا معمولی بات نہیں بلکہ گناہ کا سبب بن سکتا ہے۔ بہت سے لوگ انجانے میں ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جو نہ صرف ان کی اپنی نماز کو متاثر کرتی ہے بلکہ پوری صف کے نظم کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ اگر آپ یا آپ کے گھر میں سے کوئی فرد کرسی پر نماز پڑھتا ہے تو یہ معلومات آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ 4 بنیادی احکام بتائیں گے جن پر عمل کرنا ہر کسی پر لازم ہے، لہٰذا آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کہیں لا علمی میں آپ بھی کسی بڑی غلطی کا شکار نہ ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا وہ عظیم رکن ہے جو بندے کو اپنے رب کے ساتھ جوڑتا ہے، اسے روحانی سکون عطا کرتا ہے اور اس کی زندگی کو نظم و ضبط کا حسین نمونہ بنا دیتا ہے۔ نماز صرف چند الفاظ اور حرکات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی، محبت، اطاعت و بندگی کا مکمل اظہار ہے۔ جب ایک مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ دنیا کے تمام کاموں سے الگ ہو کر اپنے خالق کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو دن میں 5 مرتبہ انسان کو اللہ پاک کی یاد دلاتی ہے اور اسے برائیوں سے روکتی ہے۔ اور اسلام میں نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس کا حکم اللہ تعالی نے براہ راست اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا اور اسے ایمان کی حالت قرار دیا گیا۔ نماز کو دین کا ستون کہا گیا، یعنی جس طرح ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی اسی طرح نماز کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی سنور جائیں گے اور اگر اس میں کمی رہ گئی تو باقی اعمال بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ نماز میں وقت کی پابندی سکھاتی ہے، عاجزی سکھاتی ہے اور اللہ پاک کے سامنے جھکنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ یہ انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے اور اسے نیکی کی طرف مائل کرتی ہے۔ ایک سچا مسلمان کبھی نماز کو معمولی نہیں سمجھتا بلکہ اسے اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ بناتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ نماز کو کیسے پڑھا جائے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ نماز کی ادائیگی میں نیت، قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ سب شامل ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایک خاص طریقہ کار ہے۔ نماز میں خشوع یعنی دل کی حاضری بہت ضروری ہے۔ صرف جسم کا جھکنا کافی نہیں ہوتا بلکہ دل کا جھکنا ضروری ہوتا ہے۔ جب بندہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا کے تمام خیالات کو پیچھے چھوڑ دے اور مکمل توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ پاک کی طرف رجوع کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نماز کے حوالے سے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اس قدر خشوع اختیار فرماتے تھے کہ گویا آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، آپ لمبے قیام فرماتے، رکوع و سجدہ نہایت اطمینان کے ساتھ ادا کرتے۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ نماز جلدی نہیں بلکہ سکون و اطمینان کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو جلدی نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا صحیح طریقہ اختیار کرنا کتنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ ایک جامعہ ہدایت ہے کہ ہمیں اپنی نماز کو سنت نبوی کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صفوں کو سیدھا رکھنا، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا اور نظم و ضبط کے ساتھ نماز ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو، یعنی اسے صحیح طریقے سے مکمل اہتمام کے ساتھ ادا کرو۔ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ اسے درست طریقے سے ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور ان کے طریقے کو اپنائیں اور اسی انداز میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔
جیسا کہ انہوں نے ہمیں سکھایا، لیکن انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسے حالات بھی آتے ہیں جب وہ مکمل طور پر کھڑے ہو کر یا زمین پر سجدہ کر کے نماز ادا نہیں کر سکتا۔ بیماری یا بڑھاپا، جسمانی کمزوری یا کسی اور عذر کی وجہ سے کچھ لوگ زمین پر بیٹھنے یا سجدہ کرنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ اسلام ایک آسان دین ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بوجھ نہیں ڈالتا، اس لیے شریعت میں ایسے لوگوں کے لیے آسانی رکھ دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر زمین پر بیٹھ کر بھی ممکن نہ ہو تو وہ کرسی یا کسی جگہ پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس نے اپنے بندوں کو اس کی طاقت کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن یہ اجازت صرف اور صرف مجبوری کی حالت میں ہے، نہ کہ سہولت یا آرام کی خاطر۔ وہ لوگ جو شدید بیماری میں مبتلا ہیں، جنہیں کمر، ٹانگوں یا جوڑوں کا مسئلہ ہے، جو زمین پر بیٹھنے سے قاصر ہوں یا جنہیں سجدہ کرنے میں شدید تکلیف ہو، ایسے افراد کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ بزرگ حضرات جو کمزوری کی وجہ سے زمین پر نہیں بیٹھ سکتے یا جنہیں ڈاکٹر نے جھکنے سے منع کیا ہوا ہے، تو وہ بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنا اگرچہ جائز ہے، مگر اس کے بھی کچھ اصول اور آداب ہیں جن کی پابندی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جس طرح دل چاہا ویسے ہی کرسی رکھ لی اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اگر ان اصولوں کو نظر انداز کیا جائے تو انسان گناہ کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں باقاعدہ طور پر کرسی پر نماز ادا کرنے کے مکمل و بہترین طریقے کی، کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر اکثر لوگ لا علمی کی وجہ سے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ بعض لوگ صف سے ہٹ کر نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کرسی کی جگہ کا صحیح خیال نہیں رکھتے، اور کچھ نماز کے طریقے میں غلطی کرتے ہیں، اور ان تمام باتوں کو سمجھنا اور درست کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ پیارے ناظرین کرام، جو بھی شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرے گا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 4 اہم احکام کو ضرور پورا کرے۔ یہ احکام ایسے ہیں کہ جن پر عمل کیے بغیر نماز کا صحیح طریقہ مکمل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص ان احکام کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ گنہگار ہو سکتا ہے، چاہے وہ لا علمی میں ہو کیوں نہ ہو۔ لہٰذا ہر اس شخص کے لیے جو کرسی پر نماز پڑھتا ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ ان احکام کو سمجھ لے اور ان پر عمل کرے اور اپنی نماز کو درست بنائے، کیونکہ نماز ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے، اور اس میں معمولی سے غفلت بھی بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اب آگے ہم ان 4 احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ ہر سننے والا آسانی کے ساتھ سمجھ سکے اور اپنی نماز کو بہتر بنا سکے۔ پیارے ناظرین و کرام، اگر کسی شخص کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے، اس نے علماء سے باقاعدہ مشورہ بھی لیا ہے، تو اس کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا درست ہے۔ تو اب یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کرسی کہاں رکھے گا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ جگہ تک صاف مکمل ہو چکی ہو، وہ فوراً اس کے بعد اپنی کرسی رکھے۔ یہ جو غلطیاں اکثر مساجد میں دیکھنے کو آتی ہیں کہ کرسیاں ایک کونے میں پڑی ہوتی ہیں اور صفیں یہاں تک آ رہی ہیں، یعنی آدھی ہیں، جبکہ کرسیاں پیچھے رکھی ہوتی ہیں، یہ درست نہیں۔ یاد رکھیں، اگر کرسی یہاں رکھی ہے یعنی نمازی کے ساتھ ہی رکھی ہے اور نمازی بھی یہاں تک پہنچے ہیں، یعنی یہ ساری صف بھر چکی ہے، تو اس کے آگے جہاں جگہ خالی ہے لیکن کرسی والا شخص آ کر پیچھے کرسی رکھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا یہ عمل گناہ ہوگا، بلکہ مکروہ تحریمی ہوگا، کیونکہ اس نے اتنی صف کی خالی جگہ پر چھوڑ دی اور صف کو توڑنے کا سبب بنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صف کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توڑ دیتا ہے۔ یہ بہت سخت وعید ہے۔ لہٰذا کرسی پر نماز پڑھنے والوں پر بھی لازم ہے کہ جب صف یہاں تک مکمل ہو جائے تو اپنی کرسی اٹھا کر وہیں لے کر آئیں اور صف کے ساتھ شامل ہو کر نماز ادا کریں۔ انہیں بھی صف توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہو گئی کہ کرسی کہاں رکھنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرسی کیسے رکھنی ہے۔ مثال کے طور پر صف کی ایک سیدھی لائن ہے، لوگ اس میں کھڑے ہیں، تو جہاں نمازیوں کی ایڑیاں ہیں وہاں کرسی کی پچھلی پائیں ہونی چاہیے، بالکل سیدھی لائن ہونی چاہیے، یعنی جہاں لوگوں کی ایڑیاں نیچے آ رہی ہوں اس میں سیدھی کرسی کے پچھلے پاؤں ہوں اور اگلے پاؤں آگے کی طرف ہوں، تاکہ پوری صف سیدھی اور منظم نظر آئے۔ چاہے اس میں کرسی والا نمازی بھی شامل ہو
تیسری بات یہ ہے کہ کرسی پر نماز کیسے پڑھنی ہے۔ بعض لوگ یہاں بھی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ ایک تو کرسی کونے میں رکھ دیتے ہیں اور بیچ میں جگہ خالی چھوڑ کر گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ سجدہ نہیں کر سکتے تو اس کے باوجود بھی کرسی کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ صف کے واجبات میں سے ایک ہے کہ صف بالکل سیدھی اور برابر ہو۔ سب نمازیوں کے گردنیں، کندھوں، ٹخنوں ایک لائن میں ہونے چاہیے، لیکن جب کوئی شخص کرسی رکھ کر اس کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ پوری صف کے نظم و ضبط اور ترتیب کو خراب کر دیتا ہے، جو کہ ناجائز ہے۔ اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا معاف ہے، بلکہ ایسی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے۔ لہٰذا آپ کو کرسی کے آگے کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ کرسی پر بیٹھ کر ہی نماز ادا کریں، تاکہ آپ کا جسم باقی نمازیوں کے برابر ہو اور صف کی سید متاثر نہ ہو۔ بیٹھ کر نماز اسی طرح ادا کریں کہ رکوع کے لیے تھوڑا جھکیں اور سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھکیں۔ جتنی آپ میں طاقت ہو اسی طرح آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ کرسی کے آگے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے صف کا منظم بھی خراب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آدمی گنہگار بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آج کل ایک نئی حالت پیدا ہو گئی ہے کہ کرسی کے آگے ایک تختہ لگا ہوا ہے، اس پر ہاتھ رکھ کر سجدہ کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے تو سجدہ ویسے ہی معاف ہو جاتا ہے اور آپ نے اشارے سے سجدہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے کسی تختے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر صرف سجدے کرنے کے لیے اضافی پیسے خرچ کر کے ایسی کرسیاں بنوائی جاتی ہیں تو یہ پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے، اور اگر مسجد کے چندے سے یہ کام کیا جاتا ہے تو یہ اور بھی غلط ہے، کیونکہ یہ چندے کا غلط استعمال ہے۔ اس کی کوئی شرعی ضرورت نہیں، اس کے بغیر بھی نماز صحیح ہو جاتی ہے، تو پھر یہ تختہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ البتہ اگر یہ تختہ قرآن پاک رکھنے کی نیت سے لگایا جائے تو پھر اس کی گنجائش ہے، لیکن صرف سجدہ کرنے کے لیے اسے بنانا درست نہیں۔ اس لیے مساجد میں سادہ اور عام کرسیاں ہونی چاہیے جن پر بیٹھ کر آسانی سے نماز ادا کی جا سکے۔ لہٰذا کرسی پر نماز پڑھنے والے حضرات ان چاروں باتوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں تاکہ ان کی نماز بھی درست ہو اور وہ صف کے نظم و ضبط کو بھی برقرار رکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 5 گانا نماز کی پابندی کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرے، ہمیں دلوں کی حاضری کے ساتھ اپنے حضور کھڑے ہونے والا بنا دے اور ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو سنوار دے اور ہمارے گھروں سے ہر قسم کی پریشانی، تنگی، غفلت، لاپرواہی، بے سکونی کو دور فرما دے۔ گھروں میں سکون، محبت، رحمت، الفت اور برکتیں نازل فرما، آپس کے رشتوں میں پیار فرما اور ہمیں آخرت و دنیا آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ یا رب ہمیں ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری رضا کے لیے جیتے ہیں اور تیری ہی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین و کرام، یہ ویڈیو نہایت اہم اور معلوماتی ہے، اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور ہمارے ہر گھر میں بزرگ موجود ہوتے ہیں اور اکثر گھروں میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ضرور ہوتا ہے جو مجبوری کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے۔ اگر یہ معلومات ان تک پہنچی تو وہ لا علمی میں ایسی غلطیاں کر سکتے ہیں جو ان کی نماز کو متاثر کر دیں۔ اس لیے آپ سبھی لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں، اہل و عیال اور جاننے والوں تک لازمی شیئر کر دیجیے گا، تاکہ ہر وہ شخص جو کرسی پر نماز پڑھتا ہے صحیح طریقے سے سیکھ سکے اور اپنی نماز کو بہتر بنا سکے۔ یاد رکھیں، دین کی صحیح بات کو آگے پہنچانا ہی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کسی کی نماز درست ہو جائے، اس کا اثر آپ کے نامہ اعمال میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، آمین یا رب العالمین۔